بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات کو آوازیں بلند پڑھنا. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُبُّ عَلِيٍّ عنوان صحیفۃ المؤمن. صلوات دعا ہے ذات وحدہ لا شریک حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں خدا بند کریم عزاداران سید الشہداء کی عزاداری، ان کو خلوص، ان کی پرساداری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا بند کریم اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں بیمار مومنین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. تنگ دست مومنین کو رزق کثیر عطا فرمائے. بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرمائے. اکثر عرض کرتا ہوں، آپ کے میرے 12ویں امام کا قول ہے. امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام علی من الاجابت تحت قبتہ. فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے گنبد کے سائے میں خدا نے دعاؤں کی قبولیت کو رکھ دیا. روایات میں بیان ہوئے وہ مقامات جن پہ دعاؤں کی قبولیت کے مواقع کثیر ہیں، زیادہ ہیں. ان میں سے ایک مقام مجلس حسین ابن علی ہے. اس لیے جب مجالس میں دعائیہ کلمات کہے جائیں، دعائیہ الفاظ ادا کیے جائیں، تو اس وقت تکلف سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر بلند آواز سے آمین کہنے کی تلقین کی گئی. خدایا اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں خدایا اس عزاداری، اس پرساداری، ان مجالس محافل کے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما. خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل لیکن عظیم عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ میں نے کیوں کہا قلیل لیکن عظیم عبادت؟ دیکھنے کو قلیل سی عبادت ہے، وقت کا دورانیہ دیکھا جائے تو انتہائی قلیل عبادت ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، لیکن اپنی عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باقی کسی عبادت سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض عبادتوں سے بالغ تر ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، آیت اللہ علی مشکینی صاحب ہدیت الشیعہ، ہدیت الشیعہ ایک کتاب ہے، اردو زبان میں بھی موجود ہے، اس کے رائٹر مصنف، اس کے علاوہ بھی متعدد کتب آیت اللہ علی مشکینی نے تالیف فرمائی۔ اپنی زندگی میں جب بقید حیات تھے، اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خداوند کریم ان کے درجات کو مزید بلند تر فرمائے۔ جب بقید حیات تھے آیت اللہ مشکینی تو حوض علمی قم کے خطیب جمعہ تھے۔ یہ جملات انہوں نے اپنے نماز جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمائے۔ ہمارے استاد محترم تھے جن کے پاس ہم پڑھا کرتے تھے، وہ اس خطبے میں خود تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ جملات ہمارے سامنے نقل کیے۔ آیت اللہ مشکینی لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں مشکینی کی ایک وصیت یاد کر لو، نصیحت نوٹ کر لو، لکھ لو، اپنے لوح ضمیر پہ نقش کر لو، اور پھر امانت سمجھ کر ہر غائب شخص تک پہنچا دینا۔ جو شخص موجود نہیں ہے اس محفل میں، اس شخص تک پہنچا دینا امانتاً میری اس نصیحت کو۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے بوڑھے ہیں وہ اپنے بیٹے کا درجہ دیتے ہوئے، جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ اپنے باپ یا بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہوئے، خواتین اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے، اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، میں مشکینی کی اس وصیت کو، اس نصیحت کو نوٹ کر لو۔ کون سی وصیت، کون سی نصیحت؟ فرماتے ہیں، اے لوگوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ مشہور شعر ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب رسول خدا ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر اور کون رہے گا؟ اس دنیا کی ماہیت، اس دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ ایک وقت میں آ کے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں، کیا پتہ کب ہمارا وقت آن پہنچے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے۔ فرماتے ہیں، میں تم لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا اور منکر نکیر آ کے مجھ سے پوچھیں گے کہ مشکینی، تم اپنی نجات اور سعادت کے لیے، اپنی فلاح کے لیے اس دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ زاد راہ کیا ہے تمہارا؟ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو اس دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے؟ فرماتے ہیں، میں اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ میں نماز لے کر آیا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنی نماز کی طرف دیکھتا ہوں تو میری نماز ایسے نہیں ہے جیسے صادق آل محمد نے فرمایا تھا، چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ مومن کی نماز کو ایسے ہونا چاہیے۔ وہ بتا کر گئے کہ مومن کی نماز کیسے ہوگی، احادیث میں بتایا، اپنے عمل سے بتایا۔ فرمایا مومن نماز کے لیے کچھ اس طرح بےتاب ہوتا ہے، اس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، اس طرح بے چین ہوتا ہے، جس طرح ایک دلہا اپنے دلہن کے حجلے عروسی میں جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے شادی کی رات۔ فرماتے ہیں مومن اس طرح بےتاب ہوتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں مسجد میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جاؤں گا۔ الفاظ کے ذریعے بتا کے گئے، پھر عمل کے ذریعے بھی بتا دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، عمل کے ذریعے بتا کے گئے۔ امیر المومنین کے پاؤں میں، آپ کے پائے مبارک میں تیر لگ گیا کسی جنگ میں، اب وہ تیر نکالنے نہیں دے رہے، تکلیف کی شدت سے کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص تیر نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے، امیر المومنین پاؤں کھینچ لیتے ہیں، درد کی شدت سے کراہتے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، تیر تو نکالنا ہے، کیسے نکالیں؟ علی ابن ابی طالب نکالنے نہیں دے رہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے گا،
علی ابن ابی طالب محراب مسجد میں جائیں گے اور اپنا سر جب خداوند کریم کے سامنے سجدے میں رکھیں گے، فرمایا اس وقت عید نکال لینا، علی ابن ابی طالب کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ اپنا عمل تھا جس کے ذریعے پر ایک صلوات پڑھ دے بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ مومن کی نماز کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کے میرے چھٹے امام کا فرزند بیٹا ہے، کنویں میں گر گیا۔ امام علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، خواتین نے شور و غل برپا کر دیا، آہو بکا گھر میں بپا ہو گئی۔ وہ چھوٹا بچہ کنویں میں گر گیا، کیا ہوگا، کیسے نکلے گا؟ کچھ لوگ تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے نکال لیا۔ تب تک امام نماز ادا کر رہے تھے۔ جب امام سے پوچھا گیا نماز کے بعد کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ فرمایا اس وقت میں خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اس دنیا کی ہر چیز سے کٹا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کے کنویں میں گرنے کی خبر کا بھی مجھے احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا۔ میری نماز کی کیفیت ایسے تھی۔ آیت اللہ مشکلی فرماتے ہیں مومن کی نماز کو جیسے ہونا چاہیے ایسے میری نماز نہیں ہے، اس لیے میں منکر نکیر کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نماز لے کر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں روزہ لے کر آیا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے روزے کی کیفیت و حالت بھی ایسے نہیں ہے جیسے صادق آل محمد نے فرمایا تھا کہ مومن کے روزے کو ایسے ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں حج لے کر آیا ہوں، میں زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، میں خمس لے کر آیا ہوں، میں جہاد لے کر آیا ہوں، کیوں؟ فرماتے ہیں یہ تمام عبادات اس طرح نہیں ہیں جیسے خداوند کریم کو مطلوب ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شیعہ کی عبادتیں ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہے۔ اب چونکہ عالم دین ہیں، مجتہد ہیں، اس لیے فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں نے 60 یا 65 سال مذہب حق محمد و آل محمد کی تبلیغ و ترویج کی ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے وہ ساری تبلیغ و ترویج میں نے دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے کی ہو۔ اس صورت میں خداوند کریم کے ہاں میں کسی اجر کا مستحق نہیں ہوں، طلبگار نہیں ہوں، کوئی حق نہیں رکھتا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے، علماء کی اصطلاح ہے، علماء فرماتے ہیں شیطان انسان کی نیت پر ملمہ کاری کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے قدیم اردو کا، آج کل کے اردو زبان لوگ و خاص طور پر اسکولز میں پڑھے لکھے بچے جو ہیں، چونکہ اردو ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے وہ اس لفظ کا مطلب شاید درک نہ کر پائیں۔ قدیم زمانے کے جو احباب تشریف فرما ہیں وہ سمجھیں گے اس لفظ کو۔ ملمہ کاری یہ ایک لفظ تھا، ایک اصطلاح تھی۔ سنار کی زبان میں ملمہ کاری کہا جاتا تھا۔ سنار جب سونے کا پانی چڑھاتے ہیں کسی چیز پر تو اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ملمہ کاری۔ یہ لفظ چھوڑ دیا گیا اور آج اس کے لیے پورا جملہ ہے۔ آج کیا کہتے ہیں؟ سونے کا پانی چڑھانا، یہ ایک پورا جملہ ہے۔ اس کے لیے قدیم اردو میں لفظ کیا تھا؟ ملمہ کاری۔ شیطان انسان کی نیت پر ملمہ کاری کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سونے کا پانی چڑھا دیتا ہے۔ انسان کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ میں ذات وحدہ لا شریک اور آل محمد کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں، در حقیقت وہ اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دے رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں شیطان انسان کی نیت کو ایسے چھپا دیتا ہے جیسے پیاز کی تہیں ہوتی ہیں مختلف۔ پیاز کی کتنی تہیں ہوتی ہیں؟ ایک تہہ اتارے، ایک چھلکا اتارے، نیچے سے نیا چھلکا، الگ رنگ ہے، الگ کلر ہے، الگ سائز ہے۔ وہ چھلکا اتارے، نیچے سے کوئی دوسرا چھلکا، تب جا کے کہیں آخر میں وہ اصلی پیاز محفوظ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بالکل اسی طرح شیطان انسان کی نیت پر پردے ڈال دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ میری نیت اصل میں کیا تھی۔ یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے انسان ایک عمل کو لے کر، اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ عمل آیا تم نے میری ذات کے لیے کیا تھا یا اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے کیا تھا۔ وہاں جیسے سونے کو الگ کرتے ہیں، اصلی و نقلی سونا الگ کرنے کے لیے، وہاں معیارات الگ ہیں۔
وہاں یہ عمل دیکھا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا بھائی یہ عمل خالص ہے، یہ عمل ملاوٹ والا ہے، اس میں ریاکاری کی ملاوٹ ہوئی ہے۔ تو پس کارنامہ ہے اپنی نیت کو پہچان لینا۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ممکن ہے یہ 60 یا 65 سال کی تمام زحمتیں ہیں میں نے دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے کی ہو، اس لیے میں منکر نکیر کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں نے 60 یا 65 سال درس و تدریس میں قلم و کتاب کے ساتھ گزارے ہیں، تحقیق کرتے ہوئے گزارے ہیں، مطالعات کرتے ہوئے گزارے ہیں، یہ بھی نہیں کہوں گا۔ لوگ بالکل اسی طرح حیران تھے جیسے ابھی آپ حیران بیٹھے ہیں کہ آغا صاحب پھر آپ جواب دیں، آپ وہاں منکر نکیر کو کیا کہیں گے کہ میں اپنے فلاح و بہبود و نجات و سعادت کے لیے اپنے ساتھ اس دنیا سے کیا لے کر آیا ہوں؟ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا اور منکر نکیر یہی مجھ سے سوال کریں گے کہ تم اپنی نجات و سعادت کے لیے اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو، فرماتے ہیں اس وقت میں اپنا سر فخر سے بلند کروں گا اور منکر نکیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا کہ من برائے نجات خودم از اونجا فقط محبت علی و اولاد علی ابردم۔ منکر نکیر میں اپنی نجات و سعادت کے لیے اس دنیا سے اپنے ساتھ صرف علی و اولاد علی کی محبت لے کر آیا ہوں، اور فرمایا میں اس عبادت میں اتنا خالص تھا جتنا خالص ہونے کا حق ہے، بالکل خالص عبادت جیسے خداوند کریم کو چاہیے، جس میں کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، جس میں کوئی منافع وابستہ نہ ہو، کوئی لالچ وابستہ نہ ہو، ایسی عبادت ہے جی۔ کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے، روٹی کپڑا مکان، کوئی اس قسم کے مفادات دنیاوی مفاد ہیں، کچھ بھی نہیں۔ خالص عبادت جیسے ذات وحدہ لا شریک کو چاہیے۔ فرمایا مجھے اس عبادت پہ فخر ہے، میں پورے فخریہ انداز میں جیسے آپ کیا کہتے ہیں فلاں کمپنی کی فخریہ پیشکش، آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں یہ ہماری فخریہ عبادت ہے، ہم پورے فخر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، ذات کی نمود و نمائش نہیں ہے، کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی فائدہ مطلوب نہیں ہے، خالص عبادت ہے۔ اور ہم اور آپ کیا اعتراف کریں گے جب امیر المؤمنین اپنی زبان مبارک سے خود اعتراف کر کے گئے، خود اعلان کر کے گئے ہیں، پوری دنیا کو بتا کر گئے ہیں کہ میرا مومن، میرا چاہنے والا، میرا شیعہ میری عبادت میں، میری محبت میں، میری ولایت میں، میری مودت میں کتنا خالص ہوگا، خود بیان کر کے گئے ہیں۔ امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن، توجہ کیجئے گا، لو ضربت خیشوم المؤمن، فرماتے ہیں اگر میرے سامنے میرا کوئی مومن، میرا کوئی شیعہ، میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی محب، میرا کوئی عاشق موجود ہو اور میرے ہاتھ میں یہی تلوار ہو جو ذات وحدہ لا شریک نے آسمان سے میرے لیے نازل کی تھی، فرماتے ہیں میں اپنی اس تلوار کا وار کروں، اس مومن کا ناک کٹ جائے، خیشوم کہتے ہیں ناک کو عربی زبان میں، فرماتے ہیں میں تلوار کا وار کروں، اس مومن کا ناک کٹ جائے، چہرہ لہو لعان ہو جائے، مطالبہ کیا کروں اس کے بدلے میں؟ فرمایا الا ان یبغضنی، میں اس مومن سے یہ کہوں کہ میری محبت اپنے دل سے نکال دو، مجھے علی سے دشمنی کرنا شروع کر دو۔ فرمایا وہ مومن لہو لعان چہرے کے ساتھ کہے گا کہ مولا یہ تو آپ نے میری ناک کاٹی ہے، اگر یہی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اس تلوار سے ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ میری ناک نہیں میری گردن بھی کاٹ دیں اور پھر کہیں میں آپ سے محبت کرنا چھوڑ دوں، تو مولا معاف کیجیے گا مجھے یہ سودا کسی صورت قبول نہیں ہے، اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ وجہ خلوص کی حد نہیں ہے۔ اور پھر برعکس چہرہ بھی دکھا دیا، سکے کا دوسرا رخ بھی دکھلا دیا۔
فرماتے ہیں اگر منافق کے سامنے میں دنیا کی تمام نعمتوں کا ڈھیر لگا دوں، جتنی سہولتیں اس دنیا میں زندگی کے لیے فرض کی جا سکتی ہیں، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام مال دنیا اگر میں منافق کے سامنے ڈھیر کر دوں، کس شرط پہ؟ فرماتے ہیں الا ان یحبنی، اس شرط پہ کہ وہ منافق وہ سب لے کر اپنے دل میں مجھے علی کی محبت کا گل کھلا لے۔ فرماتے ہیں وہ منافق پوری دنیا کی ان تمام نعمتوں کو ٹھکرا دے گا لیکن کبھی میری محبت اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا۔ خداوند کریم نے دور رکھا ہے منافق کے دل کو علی ابن ابی طالب کی محبت سے۔ ایک سلوات پڑھتے وقت محمد والے محمد، آپ تھک گئے؟ بس قدر کرنی چاہیے اس عبادت کی، قدر کرنی چاہیے اس محبت کی، قدر کرنی چاہیے اس مودت کی۔ بہت بڑی نعمت ہے خداوند کریم، اور اس میں ہمیں خاص طور پر اپنے آباء و اجداد اور اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں اس راہ پہ ڈالا۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان اس دنیا سے جائے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی اِنَّ مُحِبِّیکَ یفرحون ثلاثۃ مواطن، اے علی تمہاری محب، تمہارے چاہنے والے، تمہارے عاشق 3 مقامات پر انتہائی خوش ہوں گے۔ 3 مقامات پر، 3 سٹاپس جنہیں آپ کہتے ہیں، بس سٹاپ ہوتا ہے جیسے، فرماتے ہیں 3 مقامات پر اے علی تمہارے چاہنے والے انتہائی خوش ہوں گے، چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے دل باغ باغ ہوں گے، کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اضطراب نہیں ہوگا۔ کون کون سے چہرے، کون کون سے مقامات؟ فرمایا عند خروج انفاسہم، جب مومنین کی روحیں قبض کی جاتی ہیں، ان کی روحیں ان کے جسم سے نکالی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ ایسا وقت ہے ہر شخص بے چین ہوتا ہے، ہر شخص بے تاب ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اے علی تمہارے شیعہ، تمہارے چاہنے والے اس وقت بھی خوش ہوں گے، کیوں؟ فرمایا لِأَنَّكَ تَشْهَدُهُمْ، اس لیے کہ اس وقت آپ ان کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ بس جن کے نام پہ ہم اتنا لطف، اتنا عقیدت محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں، یقیناً جس مرحلے پر وہ سامنے آئیں گے، رسول خدا فرماتے ہیں مومن علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ علی ابن ابی طالب مومن کے سامنے کھڑے ہوں گے، موت کی تلخی شیرینی میں بدل جائے گی۔ اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری روح اور میری جسم کا رشتہ الگ ہو چکا ہے۔ لاکھ یاسینیں پڑھتے رہو، سورہ رحمان پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اس جگہ پہ لے کے چلے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، جو مرضی کر لو، موت کے وقت پہ رسول خدا فرماتے ہیں خوشی صرف ولائے علی ابن ابی طالب سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا مقام فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقُبُورِ، منکر نکیر جب قبر میں سوال کرنے آئیں گے، فرماتے ہیں اس وقت ہر مومن خوش ہوگا، جبکہ دنیا کا ہر شخص ان سوالوں کے جواب تیار کرنے میں مصروف ہے۔ آج بھی پوچھ لیں من ربوں کا، اللہ ربی، من رسولوں کا، محمد النبی، محمد الرسولی، ما کتابوں کا، القرآن و کتابی، سارے سوالوں کے جواب یاد کر رہے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی تمہارے شیعہ اس وقت خوش ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جب سوال کیا جائے گا انتا تلقنہم، آپ ان کی زبانوں پر ان سوالوں کے جواب جاری کر دیں گے۔ آپ ہر مومن کی پشت پہ موجود ہوں گے، ہر مومن کے کندھے کے ساتھ موجود ہوں گے، اور وہاں سے منکر نکیر سوال کریں گے، آپ خود ان کی زبانوں پر ان سوالوں کا جواب جاری کر دیں گے۔ بس کیوں نہ خوش ہوں گے؟ اور فرمایا آخری مقام وَعِنْدَ الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ، وہ دن جس کے لیے ہر شخص تیار ہو رہا ہے، تیاریاں کر رہے ہیں مسلمان، عبادتیں کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، بھلائیاں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کل خداوند کریم کی حضور پیش ہونا ہے۔ فرمایا یا علی اس وقت کے لیے ہر شخص پریشان ہوگا،
لیکن تمہارے شیعہ اس وقت بھی خوش ہوں گے. کیوں؟ لِأَنَّكَ تَعْرِفُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ آپ ذات وحدہ شریک کے سامنے اپنے شیعوں کو پہچان لیں گے. یہ بھی میرے شیعہ ہے، یہ بھی میرے شیعہ ہے، یہ بھی بھائی یہ نعمتیں کم ہیں ولایت علی ابن ابی طالب کی. ان نعمتوں کے حصول کے لیے، ان مقامات پہ فرد حاصل کرنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے ہمیں یہ قبول ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے لاشیں بھی اٹھا لیں، ہم بم دھماکے، ہم دہشت گردیاں بھی برداشت کر لیں، ہم کافر کے نعرے بھی برداشت کر لیں، ہم سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ اسی نعمت ولایت کی بنیاد پر اس عالم میں ہمارا فیصلہ ہوگا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مختصر کروں، زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے، پہلے بھی بندہ حقیر کی طرف سے تاخیر ہو چکی ہے، آپ مومنین اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بارے دیگر صلوات پڑھنے والا صحابی کا نام ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہ. رسول خدا کے انتہائی جید صحابی تھے. آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. عمر بن سعد کربلا میں، واقع کربلا میں جو سپہ سالار لشکر تھا، عمر بن سعد وہ انہی کا فرزند تھا. یہ ہمارا درد دل ہے بالآخر کوئی بھی ہو کہ جس نے کربلا میں ظلم کیے، وہ اہم ترین کارنامے اپنے تئیں انجام دیے، وہ سب کے سب مختلف جید شخصیات کے فرزند تھے. ساری زندگی رسول خدا کی خدمت کرنے والے صحابی رسول، ہماری جانیں قربان. کہہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں. جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم الرسول تھے، خادم الرسول، رسول خدا کے خادم. ساری زندگی خدمت کرتے رہے رسول خدا کی خدمت کرتے رہے، لیکن فرزند رسول کا احترام اپنے بچوں کو سکھا نہ سکے. سنان ابن انس جس نے آخری وقت میں سید الشہداء کا سر مبارک قلم کر کے نیزے پہ چڑھایا تھا، وہ انہی کا فرزند تھا. ہم ان باتوں پہ روتے ہیں، ہم ان باتوں پہ سوچتے ہیں. ہم جب بستر خواب پہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو ہم یہ سارے تانے بانے ملاتے ہیں آپس میں اور نتیجے اخذ کرتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں حق کا نتیجہ اخذ کرنے سے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے صحابہ تھے، اتنے بڑے جید افراد تھے، کم از کم اپنے بچوں کو یہ تو بتا دیتے. خود دیکھا تھا کہ رسول خدا کتنی روایات منقول ہیں کہ فرماتے ہیں صحابی رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خادم الرسول حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں میں نے کتنی دفعہ دیکھا رسول خدا حسین ابن علی کے لبوں کا بوسہ لے رہے ہوتے تھے. یہ اپنے فرزند کو بھی بتا دیتے کہ اور کسی کا خیال رکھو یا نہ رکھو، حسین ابن علی کا خیال ضرور رکھنا. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص علیہ الرضوان رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا کے بڑے جید صحابی تھے، فاتح ایران تھے. ایران کا علاقہ سارا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فتح کیا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. بعد میں جب حالات بدلے، حکومت اسلامی، یہ میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی روایت آپ کے بعین ہی جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح آپ کے اذہان عالی تک منتقل ہو جائے. بعد میں حالات بدلے اور عالم اسلام کی حکومت چلی گئی سرزمین شام پہ. آپ متوجہ ہیں کہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس دور میں یہ اعلان کرا دیا گیا
ایک سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد نماز جمعہ کے خطبے تب مکمل ہوں گے کہ جب خطبوں کے آخر میں علی و اولاد علی پر سب و شتم کیا جائے گا، انہیں گالی گلوچ کیا جائے گا، برا بھلا کیا جائے گا۔ یہ آپ میں سے وہ افراد جو نماز جمعہ میں جاتے ہیں، انشاءاللہ سبھی جاتے ہوں گے، نماز جمعہ کے احکام آپ کو علم ہوں گے۔ وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے خطبے کو کیسے مکمل کرنا ہے؟ خداوند کریم کے حکم پر تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت کریں گے اور آخر میں خداوند کریم کی حمد و ثنا پیش کریں گے، اور پھر کسی چھوٹی صورت پر خطبے کو ختم کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دوسرے خطبے کا کانٹینٹ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، دوسرے خطبے کا مضمون خود بتا دیا دین نے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا تمام مومنین کو عالمی حالات کے متعلق آگاہ کیا جائے، مسلمانوں کے حالات پر روشنی ڈالی جائے، اور خطبے کے آخر میں محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ جو اتنا عرصہ علی و اولاد علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا ہے جمعہ کے خطبوں میں، اس کے اثر کو کم کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ خاندان سب و شتم کے قابل نہیں تھا، یہ خاندان اس قابل تھا کہ خداوند کریم کی اتباع میں ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ جی پر یہ سرکاری نوٹیفیکیشن تھا کہ سب نماز جمعہ کے خطبے میں کیا کریں گے؟ علی پر سب و شتم کریں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حاکم شام کو کسی کام سے مدینہ آنا پڑا، مدینہ آئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ایک ایشو جو بلند کیا، ایک ایشو جو اٹھایا، وہ یہ تھا کہ اے صحابی رسول، اے سعد بن ابی وقاص، حکومتی حکم یہ ہے، سرکاری حکم یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا جائے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے، آپ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کرتے، انہیں برا بھلا نہیں کہتے، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو میرا حکم ماننے میں کوئی پس و پیش ہے؟ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اس وقت، آپ میری حکمرانی نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے کہ یہ کام کریں۔ اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ جو بالکل حق کا اظہار ہے، فرمایا ان اللہ تعالی اعطى علیا خمسۃ فضائل۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اے حاکم شام سن لو، خداوند کریم نے علی ابن ابی طالب کو 5 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ لو کان احد منها لی، فرمایا ان 5 کی 5 کو تو سائیڈ پہ رکھو، اگر ان 5 فضیلتوں میں ایک فضیلت بھی خداوند کریم مجھے نصیب کر دیتا، لکانت احب الیہ من حمر مستنفرہ، فرماتے ہیں وہ ایک فضیلت میرے لیے اونٹوں کی، سرخ اونٹوں کی 100 قطاروں سے عزیز تر ہوتی۔ ایک فضیلت اگر ان میں سے مجھے نصیب ہو جاتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ صحابی رسول بھی تھے، فاتح اسلام بھی تھے، فاتح ایران بھی تھے، یہ لقب کوئی کم ہے، اسلام کے معروف سپہ سالار تھے، صحابی رسول تھے، قرآن لکھنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، حدیثیں نقل کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، صحابیت کا شرف حاصل ہے انہیں۔ کیا اتنی فضیلتیں کافی نہیں تھی؟ فرماتے ہیں ان 5 فضیلتوں میں جو خداوند کریم نے علی ابن ابی طالب کو عطا کی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو سرخ اونٹوں کی 100 قطاروں سے کہیں زیادہ محبوب ہوتی وہ مجھے ایک فضیلت۔ سرخ اونٹ اس دور میں بڑے قیمتی ہوتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں آپ فرض کر لیں مرسڈیز، جیسے آج کل کے دور میں آپ فرض کر لیں ٹیسلا، تو جتنی مہنگی وہ ہے، جتنی اس کی اہمیت تھی، اسی طرح سرخ بالوں والا اونٹ ہوتا تھا، اس کی پوری 100 قطاریں ہوں، فرماتے ہیں میں ان 100 قطاروں کو چھوڑ دیتا اور وہ ایک فضیلت منتخب کر دیتا۔ اب حاکم شام کو تجسس ہوا کہ بھلا وہ 5 فضیلتیں کون سی ہیں کہ جو اتنی محبوب ہیں صحابی رسول کو، توجہ رکھیے گا، وہ کون سی 5 فضیلتیں ہیں؟
فرمایا جب تک وہ 5 فضیلتیں مجھے علم ہے میں علی ابن ابی طالب پر سب کو ستم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حاکم شام نے سوال کیا کہ بھلا بتائیں وہ کون سی 5 فضیلتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں، میں تاکہ مکمل کروں۔ صلی اللہ اب 1 بائی 1 صحابی رسول نے وہ فضیلتیں بیان کرنا شروع کی۔ فرمایا مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے کہ جب ہم سب صحابی مسجد نبی میں سو رہے تھے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس مقام پر آ کر مسجد نبی کے متعلق ایک عرض کرتا ہوں، اس کا تاریخ چاہتا کہ آپ کے اذہان میں بھی روشن ہو جائے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب رسول خدا مدینہ تشریف لائے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ، تو آپ نے سب سے پہلے ایک گول دائرے میں ایک احاطہ معین کیا، گولائی میں۔ فرمایا یہ مسجد نبی ہوگی، یہ مسجد ہوگی ہماری، اس کا احترام سب پر واجب ہے، اس کے احکام ہوں گے جو ہم بعد میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فی الحال یہ مسجد ہے۔ مسجد معین کر لینے کے بعد فرمایا کہ اب تمام صحابی مسجد کے اطراف میں اپنے گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ اپنے ذہن میں آپ نقشہ بنائیں، تمام صحابی اپنے اپنے گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول خدا کا بیت الشرف تعمیر کیا گیا، مسجد کے بالکل ساتھ جوڑ کے مسجد کے کنارے پہ۔ اس کے ساتھ پھر ازواج رسول کے گھر بنے، ایک طرف خانہ بطول تعمیر کیا گیا، علی ابن ابی طالب کا گھر تعمیر کیا گیا، پھر ازواج رسول کے گھر بنے، اور پھر صحابیوں نے اپنے گھر اطراف میں بنانا شروع کر دیا۔ اب مسجد نبی اس وقت تعمیر نہیں تھی، عمارت نہیں تھی، خالی صحن تھا، اور ایک جگہ معین تھی کہ یہاں نماز کے لیے کھڑا ہوں گے رسول خدا۔ اب وہ کھلا صحن ہے، صحابیوں نے کیا کیا کہ اپنے جب گھر تعمیر کیے تو ایک ایک دروازہ باہر کی طرف کھولا اور ایک ایک دروازہ مسجد کے اندر کی طرف کھول دیا۔ آپ کے ذہن میں تصور بن رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک دروازہ باہر کی طرف، ایک ایک دروازہ اندر کی طرف کھول۔ اب جب رات کا اندھیرا ہوتا، رات کو سونے کا ٹائم ہوتا، تو بالکل نارمل دوستوں کے انداز میں وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے اس دروازے سے جو مسجد کی طرف کھل رہے تھے، اور مسجد وہاں کے تکیہ رکھ کے یا پتھر رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے کسی طرح بھی سو جاتے۔ 2 صحابی یہاں سو رہے ہیں، 2 وہاں سو رہے ہیں، آپس میں گپ شپ بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جب نیند آئے تو سو جاتے ہیں۔ صبح اذان ہوتی ہے، وہیں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی مسجد نبوی کی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب ہم سب صحابی مسجد نبوی میں سو رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ رسول خدا ایک دفعہ اٹھے اور سب کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اٹھو اور مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ ہم سب حیران، یہ کیا ہو گیا؟ ہم ہر روز تو یہی سوتے ہیں، آج کیا ایسی بات ہو گئی کہ رسول خدا خود ہمیں اٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ فرمایا نہ صرف اٹھو، مسجد سے باہر نکل جاؤ، ابھی کے ابھی، صبح کا انتظار بھی نہیں کرنا۔ اور فرمایا نہ صرف باہر نکل جاؤ، جب صبح ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مسجد کے وہ دروازے جو گھروں کے وہ دروازے جو مسجد کی طرف کھل رہے ہیں ان سب کو بند کر دو، دیواریں بنا دو۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ فرمایا سد الابواب، صحابیوں کو کہا صبح جب اٹھو تو سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو، الا بابا علی ابن ابی طالب، مگر ایک دروازہ کھلا رہے گا، میرا اور یا میرے بھائی علی کا۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد۔ فرمائے ان 2 دروازوں کو کھلا رکھا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے دروازے ہیں وہ سب کے سب بند کر دو۔ صحابی نکلے مسجد سے آج کی رات کے وقت، اور پھر باتیں شروع ہو گئی، چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کہا رسول خدا سے پوچھا جائے یہ کیا اقدام ہوا؟ آج ہی رات کو ہمیں مسجد سے نکال دیا، ہم ہر روز تو یہی سوتے ہیں، آج کیوں نکال دیا؟
اور پھر ستم بالے ستم، ان لوگوں کے نزدیک ستم بالے ستم، نور علی نور یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں نکالا بلکہ علی ابن ابی طالب کو نکالا بھی نہیں. فرمایا یا علی تم مسجد میں رہ سکتے ہو. رسول خدا کے چچا تھے عباس ابن عبد المطلب، انہیں اپنا ترجمان بنایا، انہیں اپنا اسپوک مین بنایا، رسول خدا کے پاس بھیجا. یا محمد ابن عبداللہ، جملے سیم روایت میں نقل ہوئے جیسے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت عباس تشریف لائے رسول خدا کے چچا آپ کے پاس اور کہا یا محمد ابن عبداللہ اخرجتنا واسکنت هذا الغلام. اے محمد ابن عبداللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہم سب کو مسجد سے نکال دیا اور اس لڑکے کو مسجد میں رہنے کا حکم دے دیا. غلام عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ لڑکے. ہمارے ہاں غلام جسے کہتے ہیں اسے عربی زبان میں عبد کہا جاتا ہے. غلام عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ لڑکا، جو لڑکپن میں ہو، جو 13 14 15 سال کی عمر میں. آپ تذکرہ نہیں سنتے حور و غلمان، حور و غلمان. حور خواتین یعنی وہ جو لباس تانیث میں ہوں گی، مؤنث کا لباس جن پہ ہوگا، اور غلمان یعنی وہ لڑکے، نوجوان لڑکے. بس غلام رہے آپ نے ہم سب کو جو بوڑھے بوڑھے تھے عمر رسیدہ لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. وَأَسْكَنْتَ هَذَا الْغُلَامَ، اور فرمایا اس لڑکے کو مسجد میں رہنے دیا. رسول خدا نے حکم دیا ذرا مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں اپنی خواہش کے تحت گفتگو نہیں کرتا. میں وہ نبی ہوں کہ وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہوں. میں جو بولتا ہوں، جو سوچتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے. میں نے جو رات تم لوگوں کو نکلنے کا حکم دے دیا اور علی کو یہاں رہنے کا حکم دے دیا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ ذات وحدہ لا شریک کا حکم تھا کہ ان سب کو نکال دو اور علی کو رہنے دو. اور پھر فرمایا کہ یہ بھی ذہن میں خیال رکھنا، یہ جو علی رہ رہا ہے یہ اپنی عمر کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی طہارت کی وجہ سے ہے. یہ طہارت کی بنا پہ خداوند کریم نے حکم دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کہاں رسول خدا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا رات میں تم لوگ سو رہے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسجد نجس ہونے کا خطرہ ہے، لیکن یہ جسے میں نے رکنے کا حکم دیا ہے یہ تم لوگوں میں سے نہیں ہے. انہو منی، وہ مجھ سے ہے. اور جس طرح میں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہوں اسی طرح میرا بھائی علی بھی پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. جی رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب مجھ سے ہے. اب صحابی رسول فرماتے ہیں اب بتاؤ وہ علی جس کی طہارت کی گواہی خداوند کریم کے حکم سے رسول خدا نے اپنی زبان مبارک سے دی، بھلا میں اس علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیسے کریں؟ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. میں دوسرا مقام عرض کروں اور آپ کی زحمات کو تمام کروں، وقت کافی ہو چکا ہے، رات کا وقت ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں دوسری فضیلت علی ابن ابی طالب کی جس پہ مجھے رشک ہوتا ہے وہ تھی، فرمایا کہ جب سورہ براءت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. سورہ براءت 10ویں پارے میں ہے، براءۃ من المشرکین. یہ وہ صورت ہے جس میں خداوند کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا. بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اس صورت میں. اب آج بھی پڑھ کے دیکھ لیں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں؟ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ یہ صورت در حقیقت مشرکین مکہ کو دیا جانے والا الٹیمیٹم ہے، یہ دھمکی ہے، یہ ایک اعلان براءت ہے کہ تم لوگ دور ہو. براءۃ من المشرکین، مشرکین اور ان کی جو وہ پوجا کرتے ہیں خداوند کریم ان سے منزہ و مبرہ ہے. خداوند کریم کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خداوند کریم کی رحمت سے دور ہیں.
فرمایا جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی تو نہیں بنتا، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت خداوند کریم کی رحمانیت کا تذکرہ ہے۔ کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ کیا جائے، پر جیسے ہی آیات نازل ہوئیں، اب مدینہ میں تو مشرکین تھے نہیں، توجہ ہے، مدینہ میں مشرکین نہیں تھے، اب جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو مشرکین کے لیے ہیں، اور مشرکین مدینہ میں ہیں ہی نہیں۔ اب پیغام یہ مشرکین کو سنانا ہے تو کیسے سنایا جائے؟ اس کے لیے حکم ہوا کہ یہ پیغام حج بیت اللہ کے موقع پر مشرکین مکہ کو جا کے سنایا جائے۔ مدینہ سے کوئی جائے، آیات اپنے ساتھ لے کر جائے، اور جب مشرکین مکہ حج کے لیے خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر ان آیات کی تلاوت کی جائے، تاکہ مشرکین مکہ کو اندازہ ہو جائے کہ خداوند کریم کی رحمت سے وہ دور ہو چکے۔ جیسے یہ حکم ہوا، رسول خدا نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان کے ہاتھ میں وہ آیات دیں، کہا کہ یہ لے کے جائیں، حج کا موسم ہے، فرمایا وہاں جائیں اور مشرکین مکہ کے سامنے جا کے اس اعلان برات کا اظہار کریں، بلند و بالا، یا حسین مولا